اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ایک بڑی ڈائنامک صورت کے اوپر پہنچ گئے ہیں، صورت ممتحنہ۔ فتح مکہ سے پہلے کی جو ذہنی تیاری مسلمانوں کی کرائی جا رہی تھی، جس کے حوالے سے صورت توبہ کے 2 رکوع ہم نے دیکھے تھے، اسی نوعیت کے جو رکوع ہیں۔ اب فتح مکہ سے پہلے کا جو پورا ماحول ہے، جو سین ہے، اس کو اپنے ذہن میں ذرا تازہ کریں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے صلح حدیبیہ کی بڑی تفصیل سے یہاں ڈسکشن کی کہ جب مدینے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نازل ہونے والے سارے احکامات کے مطابق ایک معاشرہ کھڑا کر دیا، تو پھر جب اس معاشرے کا اور اس نئی پیدا ہونے والی ریاست کا، نئی جنم لینے والی ریاست کا جب ٹکراؤ ہوا دوسری ظالمانہ ریاستوں سے، تو وہ ٹکراؤ جاری رہا ہے پھر 4-5 سال تک، اور اس کی ساری کیفیات ہم دیکھتے آئے ہیں تفصیل سے۔ سیرت کے مختلف موقع ہم یہاں تفصیل سے ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ کس طرح قریش مکہ نے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے اور مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کا اپنی انڈیکیشنز شو کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ ڈیفینس از اوفینس کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے ان کے جب تجارتی قافلے روکے، تو پھر غزوہ بدر کا ماحول پیدا ہوا۔ اب غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان میں ہوتا ہے، اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، 4 چھوڑ کے 5 میں غزوہ احزاب ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو مخالفین تھے وہ سارے ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور یہی حق کی جو دعوت لے کر اٹھنے والی حزب اللہ ہوتی ہے، اس کی کامیابی کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے مخالفین اکٹھے ہو جائیں اپنی باہمی مخالفتوں کے باوجود۔ اب جب یہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہے بھی اپنی مدد فرمائی اور ان کو بھگایا وہاں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ہم ان پر چڑھائی کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوا کہ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مبارک خواب آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے شیئر کیا، اور وہ پرامن طریقے سے اپنے جائز حق جو پورے ہر عرب کے ہر شہری کا تھا کہ وہ جائے اور عمرہ کرے بیت اللہ کا، اور حرام کی مسجد حرام کی سیر کرے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو ہر ایک کا یہ حق تھا۔ تو مسلمان اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پرامن طریقے سے غیر مسلح انداز سے آ رہے ہیں۔ اب آگے جو قریش تھے ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ پیدا ہو گیا۔ آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے کہ دیکھو جی ان کے سامنے سے ہو کے نکل گئے، نہ آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے کہ دیکھو جی انہوں نے ان کا بنیادی حق ان سے چھین لیا۔ اب وہ بڑے پریشان، انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو تشدد پر آمادہ کریں، لیکن مسلمان پوری طرح تربیت یافتہ اور منظم تھے، انہوں نے پوری طرح پرامن رہنے کا حق ادا کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جب قریش نے اپنی چالیں چلنا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سفیر بنا کر بھیجا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کے قتل کی خبر مشہور کی، تو سارے صحابہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم مر کے جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ شان کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ذکر کیا ان کا سورۃ فتح میں کہ وہ بیعت رضوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو مل گئی۔ اب اس پورے واقعے کے بعد کیا ہوا کہ جب قریش نے محسوس کیا کہ اب تو ارد گرد سے ہمیں لان تان ہو رہی ہے کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے، تو وہ پھر آئے صلح کرنے۔ جب صلح کرنے آئے تو انہوں نے اپنی طرف سے شرائط ایسی رکھی تاکہ ثابت ہو کہ ہم بڑے چودھری ہیں، اور کہا اس سال آپ نہیں آئیں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے، اور اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کافر ہو کر آ جائے گا مرتد ہو کے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر گیا تو آپ اسے واپس کریں گے۔ اب یہ کیسی بات ہے، کوئی بھی بندہ سنے تو کہے گا یہ کیسی بات ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ 10 سال امن کا معاہدہ رہے گا، ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ اس دوران جو سا قبیلہ چاہے گا آپ کا مہتی ہو جائے، جو سا قبیلہ چاہے گا ہمارے کیمپ میں آ جائے، ہر قبیلے کو آزادی حاصل ہوگی۔ یہ جو چوتھی شک تھی نا، یہ بڑی گولڈن شک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو صحابہ کی آراء تھی اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں یہ صلح کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کی۔ جب وہ صلح کر لی تو اس کے بعد جو نتائج آئے ہیں نا، وہ نتائج شو کرتے ہیں کہ واقعی وہ صلح حدیبیہ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم فتح تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا فتح مبینہ، یہ بڑی واضح فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ اب اس کے اثرات 2-3 طرح کے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک خاص طرح کے جو مخالفین تھے یہودی، ان کا کیا ہوا کہ اگلے ہی ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خیبر فتح کر دیا، اور یہودیوں کا قلع قمع ہو گیا پورا، اور اس کے بعد جزیرہ نما عرب میں وہ دوبارہ سے سر نہیں اٹھا سکے۔ دوسرا کام کیا ہوا کہ بدو عرب جتنے تھے ان سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کا پابند بنا دیا، اور وہ بھی جو افراتفری پھیلاتے تھے اور فساد مچاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، وہ اس سے رک گئے، اور اکثر وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے کیمپ میں شامل ہونے لگے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کیا کہ جو بیرون عرب جو بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جس میں سے جو یمن کا علاقہ ہے، عمان کا علاقہ ہے، بحرین کا علاقہ ہے، حبشہ کا علاقہ ہے، جو لوگ پوری ایک بنتی ہے بیلٹ، یہ ساری جو ہے اسلام قبول کر گئی۔ اور اوپر روم کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی بڑا ایک رسپیکٹ والا معاملہ رکھا، لیکن ایران کے بادشاہ نے جو کیا وہ آپ کو پتہ ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ جانتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مکے کے ساتھ جو ہوا وہ معاملہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ مکہ فتح کیسے ہوا اور کیسے اس ماحول تک پہنچے۔ اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے۔ آج کے
دور کے اعتبار سے اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور بالخصوص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا عدل و انصاف کے نظام کا قیام، اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ واقعات بڑے اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اگلے سال تو عمرہ کرنے گئے اور اس سے ایک اخلاقی فتح ان کو مسلمانوں کو ملی، اور جو قریش کے جو کافر تھے وہ جب باہر نکل کے دیکھ رہے تھے کہ اچھا مسلمان کس طرح جسے کہتے ہیں وہ منظم انداز سے اور تربیت یافتہ انداز سے وہاں ایک دوسرے کے بھائی بن کر وہاں عمرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا یار زندگی گزارنے کا تو یہ طریقہ ہے، اور ان کے دل فتح ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جو شیر تھے، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، وہ اسلام قبول کر گئے، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جیسے جو ان کے بیوروکریٹ تھے ٹاپ کے، وہ اسلام قبول کر گئے۔ یہ بہت بڑی فتح تھی۔ اور عثمان بن ابی طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی تھی، آپ اندازہ کریں آج کے زبان میں کہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے، اس لیول کا ان کا وہاں رول تھا، وہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ یہ سارے لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آ گئے۔ اب قریش مکہ جو ہے وہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بلنڈر ہوا قریش مکہ سے، اور یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کشتی ہو رہی ہوتی ہے نا دو پہلوانوں کی، پہلا راؤنڈ ہوتا ہے نا، راؤنڈ ہوتا ہے دونوں جا کے ایک دوسرے کو بڑے جوش جذبے سے مارتے ہیں، آ کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اگلا راؤنڈ ہوتا ہے، کرتے کرتے جب کافی سارے راؤنڈ ہو جاتے ہیں، کوئی راؤنڈ ایک جیت گیا، کوئی راؤنڈ ایک جیت گیا، اب جب آخر میں پہنچتے ہیں نا تو دونوں تھکے ہوتے ہیں اور تھک تھک کے ایک دوسرے کو وہ مار رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے، جو بندہ زیادہ حوصلے کا ثبوت دیتا ہے، جو بندہ ڈیسپریٹ نہیں ہوتا، اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور جو بندہ ڈیسپریٹ ہو کے بلنڈر مارتا ہے بس اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک عرصے سے جنگ ہو رہی ہے، اب ہوا کیا کہ چونکہ ایک شک تھی کہ جس قبیلے نے چاہنا ہے معاہدہ کر لینا جس سے، تو دو قبائل تھے عرب کے، ایک کا نام تھا بنو بکر اور ایک کا نام تھا بنو خزاعہ۔ جو دونوں قبیلوں کے نام تو آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے سیرت پڑھنے کے لیے، سیرت سمجھنے کے لیے۔ تو بنو بکر کا جو قبیلہ تھا وہ قریش کا حمایتی قبیلہ تھا، اور بنو خزاعہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے تھے، پرانی جو رشتہ داری بھی چلتی تھی، لیکن ذرا ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو قریش جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی اور کہا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں جانا چلا جائے، فوراً سے بنو خزاعہ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں آ گئے۔ اب بنو بکر جو تھے اور ان کے پیچھے جو قریش مکہ تھے ان کو بڑی تپ چڑھی کہ منیا سی من گئے سا کہ جنہیں شامل ہو رہے شامل ہو جائے، مطلب ایسا نہیں کہ ہو ہی جائے، انہوں نے سیریس لے لی گل، ایسے جا کے شامل ہی ہو گیا نا۔ اب انہوں نے پلان کیا کہ راتوں رات ہم کہیں چھپ کے نہ ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو سبق سکھائیں گے۔ اب بنو بکر کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کر دیا، اور قریش کے کچھ لوگ بھی ساتھ شامل ہوئے۔ جس طرح آپ کو پتا نا جب کوئی دو ملک اکٹھے رہ رہے ہو، ایک ملک دوسرے پر حملہ کرے تو اس کے پیچھے دور کچھ لوگ بیٹھے ہو نا، وہ بھی اپنے کچھ نہ کچھ پائلٹ بھیجتے ہیں ساتھ، ہے نا، ذرا شو کرنے کے لیے، ایسا ہوتا ہے۔ تو تب بھی ایسا ہوتا تھا، تو قریش مکہ نے نا اپنے کچھ ساتھی ان کے ساتھ بھیجے کہ ذرا ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اب جب وہ ساتھ آئے اور جب ساروں کو نے مارا تو کچھ ایک دو لوگ تھے وہ بیچ میں ایسی لاشوں کے اندر ہی نا ایسے انہوں نے شو کیا جس طرح ہم قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیا۔ آپ کو پتا پارٹیشن کے دوران بہت سے لوگ اسی طرح جانے بچائی انہوں نے۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہو گیا، جب انہوں نے ساری افراتفری مچائی، قتل و غارت گری کی، اس کے بعد جب دیکھا سارے مر گئے تو اپنے نقاب اتار کے ذرا جس طرح بندہ خوشی غرور ہوتا ہے نا فتح کا، تو اپنے نقاب اتار کے شو کیا کہ سارے ڈھیر ہو گئے، انہوں نے سبق حاصل ہو گیا۔ اب وہ جو صحابہ کچھ جو تھے جو اسلام لا چکے ہوئے تھے، اب وہ جو اندر ہی بیٹھے تھے تو انہوں نے آنکھیں کھول کے دیکھ لیا کہ بنو خزاعہ کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی وہ اٹھے، جیسے ہی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، دیکھیں قریش نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ تمہاری بالکل مدد کی جائے گی، ٹینشن نہیں لینی، اب تمہاری ہم مدد کریں گے۔ اب معاملہ کیا ہوا بھلا؟ اب یہ ہوا کہ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے ان کو جب یہ بات پتہ لگی تو وہ پیدل چل کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتیں کی کہ پلیز دوبارہ صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 2 سال پہلے ہم نے ایسی شرائط رکھ کے صلح کرائی تھی، تب بھی کر لی تو شاید اب بھی کر لیں گے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اب تو پورے عرب کے کونے کونے تک اسلام پھیل گیا، اب تو خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے، اب تو بڑی بڑی ریاستوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جا چکا ہے، 2-3 بڑی مملکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل چکی ہیں، ایک پوری پاور بن چکے ہیں اب مسلمان۔ اور مسلمان جب پاور بن جاتے ہیں پھر وہ ظلم کو اور شرک کو کوئی موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے رکھے، سر کچل دیتے ہیں شرک کا اور ظلم کا، کیونکہ شرک بھی ظلم عظیم ہے اور انسانوں پر ہونے والا ظلم بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی کہ جو مسلمان جو ہے وہ معاہدہ توڑتے تو نہیں، لیکن جب کوئی معاہدہ توڑ دے پھر اسے چھوڑتے بھی نہیں۔ لہٰذا ابو سفیان آئے، بڑی منتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ ابو بکر صدیق اکرم کے پاس گئے، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر اکرم کے پاس گئے، حضرت عمر اکرم نے کہا کہ لگا غلطی نہ آ گیا تو میرے کو، ٹھیک ہے نا،
پھر علی کے پاس گئے اور ان کے گھر گئے، کہاں کہاں انہوں نے کوشش نہیں کی. پھر اپنی جو بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ہماری امہات المؤمنین میں تھی حضرت ام حبیبہ، ان کے پاس گئے. انہوں نے بستر ہی لپیٹ دیا اپنے گھر کا. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو بستر انہوں نے رول کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہے، بستر میرے قابل نہیں تھا. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کا پاک بستر ہے اور آپ مشرک ناپاک ہیں. وہ ادھر سے ہی واپس آ گئے کہ ادھر آپ نے کیا بات کر دی. بالکل جسے کہتے ہیں وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے. باقی تفصیل آپ انشاءاللہ سیرت کے واقعات میں پڑھیں گے. جب یہ سب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے تیاری کا حکم دے دیا. یہ کیسے ہوا بھلا؟ یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے. حضرت عائشہ اتنا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے اور آگے کہا کہ تیاری کرو سفر کی، نا میرا سامان پیک کرو. میں سامان پیک کرنے لگ گئی. میرے والد صاحب ابو صدیق کے آئے مجھ سے ملنے. انہوں نے کہا کیا بات ہے تیاری کر رہی کہیں جانا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیک کرو، بتایا نہیں کچھ. کہتے ہیں حضرت بکر کہتے ہیں میں نے حساب لگایا ہے کہ کوئی جنگ کا موقع تو نہیں ہے، صلح ہوئی ہوئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، رومیوں سے بھی لڑنا نہیں ہے، غزوہ مبارکہ موتا تو ہوا ہے لیکن ابھی کوئی معاملہ تو نہیں. 3 دن گزرے تو پیغام آ گیا کہ بنو خزاعہ آ گئے کہ بھائی ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ دیا تو اب ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں. حضرت ابو صدیق اکبر کہتے ہیں میں تب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پہلے سے خبر تھی کہ اب ایسا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب ہم تیاری کر رہے ہیں مکہ کی طرف فتح کرنے کی، آپ ہماری ساری تیاریوں کو پوشیدہ رکھیے گا اور کافروں کو اس کی بھنک نہ لگے اور ان پر خبریں بند ہو جائیں. اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سارے جو قبائل تھے نا مسلمان، ان کو پیغام بھیج دیا اور کہا کہ میں جب تمہیں آرڈر کروں گا نا تم نے فوراً 1 دن کے اندر اندر میرے پاس شامل ہو جانا، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا تیاری پکڑ لو. بس کہاں جانا ہے یہ نہیں بتایا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کچھ صحابہ کو دوسری طرف رخ کروا کے نا، مشرق کی طرف رخ کروا کے ادھر میں جا کے ادھر جاؤ، جب میں آرڈر کروں گا تو وہاں سے کون کے فٹر میرے ساتھ مل جانا ہے. خود رخ شمال کی طرف کیا، تھوڑا سا شمال کی طرف نکلے، تھوڑا سا مغرب، تھوڑا سا شمال، تھوڑا سا مشرق، تھوڑا سا جنوب، گھومتے گھومتے ادھر ادھر ہوتے. ایک قبیلے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ ملو، دوسرے سے کہا آؤ میرے ساتھ ملو، تیسرے سے کہا آؤ میرے ساتھ ملو. اور تھوڑے سے صحابہ لے کر نکلے تھے مکے مدینے سے، اور کرتے کرتے جب آ کے مکے کے باہر جمع ہوئے تو 10,000 کا لشکر وہاں اکٹھا کر دیا. اب یہ 10,000 تعداد بڑی خاص تھی کیونکہ 2-3 سال پہلے قریش مکہ یہود سارے مل کے غزوہ احزاب جب ہوا تھا تو 10,000 لے کے آئے تھے مدینے کے باہر، اور ان کے ساتھ جو ہوئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو تم 10,000 لائے تھے، 10,000 میں لے کے آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں 10,000 لاتے کیسے. اب 10,000 لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ صرف 10,000 نہیں تھے، ذرا سمجھیں یہ پورا جو ایک منظر تھا اس کو سمجھیں. بلا کیا جب قریش نے جو معاہدہ توڑ دیا تو ان کی طرف سے بہت بڑا بلنڈر ہوا. جب یہ بلنڈر ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ پورے عرب کے جو لوگ تھے ان کی پبلک اوپینین کس کے ہاتھ میں چلی گئی. آپ محسوس کریں آپ اس زمانے کے کوئی صحافی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی کیمرہ مین ہے، آپ جاتے ہیں عرب کے کسی دیہاتی علاقے میں کسی بدو کے سامنے مائک کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا ہے وہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو آپ کو آگے سے کیا کہے گا؟ بڑے ظالم نے 2 سال پہلے وہ آئے تھے عمرہ کرن، ادھر بھی عمرہ نہیں کرن دیتا انہوں نے، دب کے صلح کروائی ہونا بولو. اب انہوں نے صلح کر لی اور پرامن طریقے سے وہ رہ رہے تھے، اب انہوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا. یہ ہیں ہی ایسے، ان کے ساتھ ایسے ہونی چاہیے، ایسے کرے گا نا بندہ. ایک پبلک اوپینین بن گئی نا قریش کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اب اس پبلک اوپینین کو پبلک پریشر میں کنورٹ کرنا بر وقت ٹائملی یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر نہیں تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا، بر وقت اس پبلک اوپینین کو پبلک پریشر میں کنورٹ کیا اور 10,000 صحابہ کا ایک لشکر لے کر باہر آ گئے. ایک ایسا پریشر کہ جس کو کنٹرول بھی رکھیں، اپنے قابو میں رکھ سکے، ایک منظم پریشر ہو. جب وہ 10,000 کا لشکر باہر لا کے رکھا تو اب قریش مکہ کی حالت جو ہے وہ کیسی تھی ذرا آپ اندازہ کریں. جب کسی کو پتا ہو کہ مجھے مار پڑنے لگی ہے لیکن پتہ نہ ہو کہ کہاں سے پڑنے لگی ہے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے، امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ یہ حالت ہوئی تھی ادھر مشرکین مکہ کی. انہیں پتا تو تھا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اگر وہ آ گئے ہمارے پاس، اور اب آ رہے ہیں کہ نہیں کچھ پتا نہیں. ایسی بے چینی کے عالم میں اب وہ ایک ڈیسپریشن کی سچویشن میں ہے کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ ان تک خبر بھی نہیں پہنچنے دینی کہ ایک صحابی سے ایک مسٹیک ہوتی ہے. وہ صحابی ہے حاتب بن ابی بلتع. انہوں نے غلطی یہ کر دی کہ ایک خط کے اندر ساری تفصیل لکھ کے نا کہ ہم اس دن نکل رہے ہیں، اس دن پہنچیں گے، ساری کر کے تو قریش کی طرف بھیج دیا، اور نیچے جو لکھ دیا کہ اللہ اور اللہ کی مدد ہے، اس کے رسول آ رہے ہیں تو لہٰذا تم فتح نہیں پا سکتے، تو لہٰذا بندے کے پتر بن جاؤ. مطلب کہ نیچے شو کر دیا کہ میں وفادار جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہی ہوں، تو میں غدار نہیں ہوں، لیکن میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں. ان کی نظر میں اس کی حکمت انہوں نے یہ سوچی کہ اگر میں ان کو بتا دوں گا تو چلو میرے جو بیوی بچے مکے میں موجود ہیں تو
کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے کہ جب جنگ ہو تو پھر جو مسلمانوں کے بیوی بچے جو یہاں موجود ہیں ان کو قتل کرنے لگ جائیں، تو کم از کم میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہاتھ کھولا رکھے جائے. اپنے بیوی بچوں کی محبت میں انہوں نے ایک جب غلطی ابھی ان سے ہوئی تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ فلاں جگہ جانا، ایک قافلہ جا رہا ہوگا، وہاں خاتون ہوگی، ایسے ایسے اس کی نشانی ہوگی، اس کے پاس رکا ہے، وہ لے کے آنا ہے. حضرت علی گئے، اسی جگہ قافلہ ملا، اسی طرح عورت ملی، اسے کہا ہاں بھائی کر دے خط. میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لینے تلاشی نہیں، نکلا نہیں. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو مجھے جس نے خبر دی ہے نا اس کی خبر جھوٹ نہیں ہو سکتی، آرام سے نکالو نہیں تو پھر ہم تلاشی لینا جانتے ہیں. جب اس نے محسوس کیا تو اس نے کہا اچھا ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرا کے بالوں کے اندر سے اس نے نا وہ خط نکالا. اپنا وہ خط لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خط کھولا تو پتہ لگ گیا کہ حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا ہے. حضرت عمر اتنوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، منافق ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں 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 بدری ہے وہ. تمہیں کیا پتا عمر، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو دیکھا ہو اور دیکھ کے کہا ہو کہ جاؤ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. حضرت عمر اتنوں کہتے ہیں میں رونے لگا اور پھر حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا تو فوراً سے انہوں نے اپنی غلطی سے تسلیم کی. کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے خلاف کوئی غداری کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا، اصل میں تو میں نے صرف اس لیے چاہا کہ وہ میرے بیوی بچوں کی کوئی حفاظت ہو سکے. تو یہ آیات آ رہی ہیں جو بھی آپ اور میں پڑھنے لگے. اس پورے پس منظر کو ذرا سمجھیے. آخری بات کہہ کے پھر بات ختم کر لوں یہاں کہ جب وہ 10,000 کا لشکر باہر اکٹھا ہوا نا تو اس رات کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کا بندوبست کروایا. حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی تھے جو پولیس انسپیکٹر تھے مدینہ کے. مدینہ میں پولیس کا بھی محکمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا. محمد بن مسلمہ بڑے جسے والے صحابی تھے، ان کی ذمہ داری تھی وہاں. اب وہاں وہ پہرے پر تھے اور حضرت عمر اتنوں بھی ان کے ساتھ پہرے پر تھے. اب ہوا یہ کہ ابو سفیان جو ہے وہ باہر نکل کے ذرا صاحب لگانے لگے کہ ذرا آپ کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے. جب ابو سفیان نے باہر نکل کے دیکھا نا تو انہیں 10,000 چولہے جلے ہوئے نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی سے کہا علیحدہ چولہا جلانا ہے. حالانکہ عام طور پہ 10 بندے مل کے ایک چولہا جلاتے تھے. جب کہا علیحدہ چولہا جلانا ہے تو ابو سفیان نے جب دیکھا اس نے صاحب لگایا 10,000 چولہے، لگتا لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا تھا. اب بندہ پہلے 10,000 اوپر سے لگے کہ لاکھ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا پریشر پڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موو کی تاکہ ان پر اتنا پریشر پڑے، اتنا ایک پبلک پریشر ان کے اوپر آئے کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے. یہ تھا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے میرے لیے اسوہ حسنہ کہ کس طرح پرامن طریقے سے موو کرتے ہوئے پبلک اوپینین کو پبلک پریشر میں کنورٹ کر کے یوں پریشر ڈالنا کہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالنے پر اگلے کو مجبور کر دیا جائے بغیر قتل و غارت گری کے، اور حرام جگہ پر مسجد حرام کے نزدیک خون اور قتل و غارت گری کو اوائڈ کرتے ہوئے وتھ منیمم بلڈ شیڈ. صرف جو جنگی مجرم ہے ان کا قتل ہوا وہاں چند گنتی میں، 9 سے کم، 10 سے بھی اوپر میں، سنگل ڈیجٹ میں. اس کے علاوہ پرامن طریقے سے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. یہ تھی کمال کی اسٹریٹجی. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ملتی ایسی فتح. آپ کو بڑی بڑی جنگیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ فتح کبھی تاریخ میں نہیں ملتی، نہ پہلے نہ بعد میں کبھی ایسا ہو سکا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں. اب ہوا کیا کہ ابو سفیان جو ہے وہ جب جا رہے اور چور چھپائے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے دیکھ لیا. اچھا اس سے پہلے کیا ہوا کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے تو حضرت عباس جو ہے انہوں نے ان کو دیکھ لیا. تو انہوں نے کہا حضرت عباس سے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور میں اب ان سے امن کی درخواست کروں کہ اب صلح کا کوئی معاملہ کریں یا کوئی معاملہ ہو یا پھر میں اسلام ہی قبول کر لوں. حضرت عباس انہیں لے کر جا رہے تھے، رستے میں حضرت عمر تمہیں دیکھ لیا. اب حضرت عمر تمہیں دیکھا اور کہا اللہ کا دشمن ابو سفیان مجھے نظر آ گیا اور صلح کا معاہدہ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، موقع بڑا ہاتھ آیا. یہ جب دیکھا تو حضرت عباس جو حضرت لے کے جا رہے تھے حضرت ابو سفیان جو بھی تھا اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو لے کے انہوں نے دوڑ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت عمر نے دوڑ لگا دی کہ میں پہلے پہنچوں گا. جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے. جب دیکھا کہ حضرت عباس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو امان دے دیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں نہیں آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح فیصلہ ہوگا، جاؤ ان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ. یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے. یہ ایک چیز تو سیرت کی حکمت کی آپ تفصیل سے خود پڑھیے گا. اب اگلے دن حضرت ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ انہیں ایسی جگہ لے کر جاؤ جہاں سے انہیں پورا لشکر نظر آئے. اب انہیں ایسی جگہ لے گئے اور پھر جب سارے لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے لشکر جب ان کے سامنے سے گزارے، ابو سفیان پوچھیں یہ کون ہے؟ حضرت عباس بتائیں کہ یہ فلاں قبیلے کا لشکر ہے، اگلا یہ فلاں قبیلے کا دستہ ہے. کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ایسا دستہ آیا، سبز رنگ کے جھنڈے تھے اس میں اور سفید اور بلیک کلر کے اس میں جھنڈے تھے، اور ایسا تھا کہ اتنی وہ جسے کہتے ہیں ڈھال، اتنی زیادہ ڈھالیں تھیں کہ بس لوہے کا ایک کور سے ہی نظر آتا تھا. لوگ نظر نہیں تھے آتے، ایسے شاندار تھے، ٹھک ٹھک کرتے پریڈ کرتے لوگ
آ رہے بڑے روبدار انداز سے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مہاجرین اور انصار کا لشکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا ہے. ایک بڑا شاندار لشکر آ رہا ہے. اب ابو سفیان وہاں سے دوڑے آئے اور مکے میں آ کے انہوں نے اعلان کیا لوگوں تمہارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے, ہتھیار ڈال دو. جو کٹر مخالفین تھے انہوں نے کوشش کی کہ نہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن کہاں اس دن مقابلے ہونے تھے. انہوں نے کہا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سارے آپ کے گھر میں پورے آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں, جو اپنے گھر میں جا کے دروازہ بند کر لے گا وہ بھی امن میں ہوگا, بس نکلو اب یہاں سے. سارے اپنے اپنے گھروں میں گئے اور انہوں نے دروازہ بند کیا. گنتی کے چند لوگ باہر رہے جنہیں صحابہ نے قتل کرنے کی بجائے کوشش یہ کی کہ ان کو دوڑا دیا جائے, اور وہاں سے لوگ دوڑ گئے. اکرمہ بن ابی جہل کی طرح کے اور صفوان بن امیہ کی طرح کے لوگ, اور بعد میں وہ بھی اسلام قبول کر کے آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انتہائی محبت کے ساتھ پیش آ کر انہیں اسلام کے گوارے میں شامل کر دیا. اور کیا شان تھی فتح مکہ کی جب ساروں کو معاف کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ جس دن جب مکے میں آئے ہیں اور سارے بت توڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ صاف کر دیا مکے کو شرک کے آفیشیل جو جسچر تھا اس سے. اس کے بعد جب ان کو معاف کیا تو ان کے دل فتح ہو گئے. جب دل فتح ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر جا کے جو پرسنل بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے پھر وہ خود توڑے. صحابہ نے گھروں کے اندر اس کے بت نہیں توڑے. یہ ہے اعتدال اور امتزاج چیزوں کا. جو آفیشلی بت تھے وہ خود توڑے, لیکن پھر ان کی دل فتح کی, انہوں نے خود اسلام قبول کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ بت توڑے جو اپنے گھر میں انہوں نے پرسنل رکھے ہوئے تھے. اور یوں شرک ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ختم ہو گیا اور ایک پرامن گہوارہ بن گیا مکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری فوج ایک دو مہینے بعد واپس لے آئے. اتنا بہترین مکے میں امن و امان قائم ہوا کہ اپنے فوجیوں کو وہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور مکے میں سے ایک نئے مسلمان ہونے والے جو شخص تھے انہی کو مکے کا گورنر بنا کے آ گئے. سیرت کے تو بڑے واقعات تفصیل سے پڑھنے والے ہیں, آپ خود تفصیل سے انہیں پڑھیے. ایک ایک واقعہ بڑی تفصیل والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب مکے کی تیاری ہو رہی ہے تو وہ جب خط لکھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ لٹ سیدھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. پہلے تو اللہ کے دشمن ہمارے دشمن تو ہونا, اگر ہم ان سے دوستیاں کرتے پھریں گے تو پھر تو کام ہی خراب ہو جائے. تو اللہ کے دشمن اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ماننے سے اس کو جو تمہارے پاس حق میں سے آیا ہے. یہ اصل میں بات میں نے کہا تھا نا, آج کا جو سارا سبق ہے اس میں بار بار یہ بات آئے گی کہ وہ کفار جو اللہ کے دشمن ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, دین کے دشمن ہیں, عدل و انصاف کے اس نظام کے دشمن ہیں, ظالم ہیں, ظلم کے نمبردار ہیں, ان کے ساتھ جا جفیاں ڈالنا, ان کے ساتھ جا نیے پہنا ان کے سامنے, یہ ہے اصل میں منافقت کی علامت. اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی اجتماعی طور پر منافقت سے بھی بچائے, منافقوں سے بھی بچائے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول, وہ رسول کی جلا وطن کرتے ہیں, وإیاکم, اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں, ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس بنا پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تم سب کا رب ہے. تم نے کیا گناہ کیا تھا مکے میں؟ انہوں نے کیوں تمہیں مکے سے نکالا؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی, ان کو دوست نہ بناؤ اگر تم واقعی میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو. وابتغاء مرضاتی, اور تمہارا مقصد مجھے راضی کرنا ہے. تسرون الیہم بالمودہ, تمہیں یہ ذہن نہیں دیتا کہ تم انہیں چوری چھپے دوستی کا پیغام بھجواؤ. کفار سے دوستی کرنے کے جو انداز ہیں وہ قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے. ان سے دوستی صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ دین کا یا امت مسلمہ کا مفاد وہ قربان نہ کیا جائے, وہ ان کی مفاد کی قربانی کر کے ان سے دوستی نہ کی جائے. اب اگر ایسے ہو رہا ہوگا تو پھر ان سے دوستی ٹھیک نہیں ہے. ویسے ان سے تجارت کے معاہدات کرنے یا باقی میں کوئی مسئلہ ہے, سچ نہیں ہے. اب جب چوری چھپی اگر کوئی ہو رہے ہیں معاہدات تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ عوام الناس کو کیوں نہیں بتا سکتے بھی کیا آپ کا چل رہا ہے تعلقات؟ بتائیں نا, کھول کے ساروں کو بتائیں. اگر بتانے والی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط بات ہی ہے جو بتا نہیں سکتے آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی طور پر بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, حالانکہ میں خوب جانتا ہوں وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو, اور وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور وہ بھی جو تم اعلانیہ کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ, اور جو شخص ایسا کام کرے گا تم میں سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. إِن يَثْقَفُوكُمْ, اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے, يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً, تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ, اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے. وَأَلْسِنَتَهُمْ, اور اپنی زبانیں چلائیں گے, یعنی کہ دست درازی اور زبان درازی کریں گے. بالسوء, نقصان پہنچانے کے لیے. وَبَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہی ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تمہاری رشتہ داریاں, تمہاری اولادیں قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئیں گی. يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ, اس دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ ہر اس چیز کو جو تم کر رہے ہو پوری طرح دیکھ رہا ہے. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
بلا شبہ تمہارے لیے تو ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے، کس اعتبار سے؟ ایک خاص اعتبار سے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سب سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہو گئی ہے، والبغضاء، اور دشمنی ہو گئی ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. الا قول ابراہیم، رہ گیا ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول لابیہ، جو اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا. اس کا واقعہ سورۃ مریم میں آ چکا ہے. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کو بچانے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا، ربا تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیرے حضور ہمیں پلٹ کر آنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کہا تھا اس کی تفصیل سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جب انہیں پتہ لگا کہ اللہ کی دشمنی میں ہی میرا باپ چلا گیا تو پھر انہوں نے اس کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دی تھی. تو تم لوگ ذرا دھیان کرو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ربا تو ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، واغفر لنا ربنا، ربا ہمارے قصوروں سے درگزر فرمانا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے انہی لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے. پھر اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، لیکن اسوہ حسنہ سے فائدہ پتہ کون اٹھائے گا؟ من كان يرجو الله واليوم الاخر، جو امیدوار ہوگا اللہ اور یوم آخر کا، ومن يتولى، اور جس نے منہ موڑا اس سے، فإن الله هو الغني الحمید، بے شک اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے. عسى الله ان يجعل بينكم، کچھ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، بینکم و بین الذین عادیتم منہم، تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں، منہم مودہ، دوستی پیدا کر دے اللہ تعالیٰ. کچھ بعید نہیں کہ جو تمہارے بھی دشمن ہیں، فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوستی پیدا کر دی. وہ سارے جو دشمن تھے چند دن پہلے، اب چند دن بعد جب وہ اسلام لے آئے تو اب وہ بھائی بھائی ہو گئے اور دوستی پیدا ہو گئی. واللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے. لا ینہاکم، وہ تمہیں منع نہیں کرتا، لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، اس بات سے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو. جن لوگوں نے تمہارے خلاف محاذ آرائی نہیں کی، تو صرف کافر ہونے کی بنا پر، صرف غیر مسلم ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں کہا کہ ان پہ چار دوڑو، ان کے ساتھ ایسے کرو ویسے کرو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ تو تمہیں انصاف کا معاملہ کرنا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ، البتہ اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، وظاہر والا اخراجکم، اور ایک دوسرے کی تمہیں نکالنے میں مدد کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تمہارے خلاف. ان ساروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، ان تولوہم، کہ تم ان سے جا کے دوستیاں کرو، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم. تو سارے کافر ایک سے نہیں ہے، ایک حربی کافر ہے اس کا معاملہ اور ہے جو مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی پر میں شامل ہے، اور ایک پرامن کوئی غیر مسلم ہے جو مسلمان ریاست میں رہ رہا ہے یا کسی اور بھی ریاست میں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ ڈفرنٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کی خوب جانچ پڑتال کر لیا کرو. اب صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی کافر مسلمان ہو کر آئے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے. اب ہوا کیا کہ کچھ خواتین آ گئیں، اور مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے ایک سردار کی بیٹی مسلمان ہو کر آ گئی، نوجوان بیٹی مسلمان ہو کر آ گئی. اب یہ بڑا ان کے لیے دھچکا تھا. اب جب لوگ مسلمان ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو پیچھے سے کفار آ گئے کہ آپ انہیں مارے والے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بندے نکالو، ایسی بڑیاں نکالیں نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کٹو معاہدہ. وہ معاہدہ نکالا، واقعی اس پہ لکھا ہوا تھا، رجال کا لفظ لکھا ہوا تھا. لیکن وقتوں میں آپ دیکھیں گے عربی دی ہوئی ہے اس کی، رجال کا لفظ لکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندوں کی بات ہے، عورتوں کی بات ہے، نہیں عورتیں نہیں ہم واپس کرتے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ عالم بایمانہم، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. اب کیا مطلب کہ اگر وہ آ گئی، آپ یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاسوسی ہوگی اس میں، ایسا بھی تو ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں بڑی بری تاریخ میں چیزوں میں.
تو اب اگر یہ خدشہ ہے تو ان کے امتحان، ان کا ایمان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ سچے ایمان والی ہے کہ نہیں. لیکن اللہ عالم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، دل چیر کے تو نہیں تم دیکھ سکتے. فإن علمتموهن مؤمنات، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ واقعی ایمان والی ہیں، فلا ترجعوهن إلى الكفار، تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. اب اندازہ کریں کہ ایک مسلمان خاتون کافروں کی طرف سے تمہارے پاس آ جائے تو تم نے انہیں واپس نہیں کرنا. تو جائے کہ تمہاری کوئی مومنہ عورت ادھر پھنس جائے تو تم اسے واپس نہ لا سکو. یہ ہوتا ہے جب قومیں گر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. لا ہن حل لہن، نہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہے. وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو تم ان کافروں کو جو انہوں نے مہر ادا کی ہے. اب کو بندہ آ جائے کہ دیکھو میرے سے مہر لے کے شادی کی، پھر مسلمانوں کی ادھر آ گئی، یہ کیا بات ہوئی، میرا مہر تو واپس کریں. تو ہاں اسلام عدل انصاف کا دین ہے، مہر ان کے واپس کر دو کہ پھڑو اپنے مہر. ولا جناح علیکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تنکحوہن، اس میں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، بشرط کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر دو. یہ تو عورت کا بنیادی حق ہے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مت روکے رکھو کافر بیویوں کو اپنے پاس. اب جو کافر بیویاں ہیں تمہارے پاس مشرکہ ہیں، ان کو بھی طلاق دو اور انہیں کو جاؤ اپنے جیسے لوگوں میں چلے جاؤ. واسألوا ما انفقتم، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے وہ ان سے لے لو. ولیسألوا ما انفقوا، اور چاہیے کہ کافر بھی لے لیں وہ مہر جو انہوں نے ادا کیے تھے، تاکہ عدل و انصاف کا معاملہ ہو. ذالکم حکم اللہ، جی اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جس کے مطابق وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. عدل و انصاف تو اسلام کا اصل مقصد ہے. تو اس عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے بھی کوئی غیر عادلانہ کام اسلام نہیں کرتا. یہ اصل بات. وہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرتے ہوئے بھی تم نے عدل و انصاف سے ہی کام لینا ہے، ظلم نہیں کرنا. ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظلم نہیں کرنا تم نے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کچھ تمہاری بیویوں کے مہر میں سے رہ جائے، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف کہ کوئی چلی گئی اور مہر واپس نہیں کر رہے ہو، تم نے تو واپس کرنا ہے، لیکن وہ تھوڑی عدل و انصاف کے لیے ہے، وہ تو ظلم کے لیے ہے نا، تو وہ تو واپس نہیں کریں گے. تو پھر کیا کرو؟ فَعَاقَبْتُمْ، پھر جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں، مثل ما انفقوا، اتنا مہر جتنا انہوں نے ان کو ادا کیا تھا. یعنی کہ جب تم دوبارہ کہیں مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آئے تو پھر وہ مسلمان جن کا ان کی طرف کچھ رہ گیا تھا وہ ان کو دے دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم به مؤمنون، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو عہد کریں اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ذرا بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب جو مردوں سے بھی بیعت نہیں گئی، خواتین سے بھی بیعت نہیں گئی، لیکن مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن خواتین کی بیعت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. یہ صرف ان کو یاد دہانی کروانے کے لیے کہ تم بھی سوسائٹی کا پورا ایک پارٹ ہو، اور تمہارا بھی بڑا کردار تھا اس پوری جدوجہد میں. دائرہ کار تمہارا مختلف تھا لیکن جدوجہد میں کردار تمہارا پورا تھا، اور ان کی بیعت کا یہاں ذکر کیا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو چھوا نہیں. اللہ یشرکن باللہ شیئا، نہ شرک کریں وہ اللہ کے ساتھ ذرا بھی. ولا یسرقنا، اور نہ چوری کریں گی. ولا یزنینا، اور نہ زنا کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. ولا یأتین ببہتان، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جسے وہ خود ہی اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے سے گاڑ لیں. ولا یعصینک فی معروف، اور نہ وہ آپ کی کسی معروف کام میں نافرمانی کریں گے. یعنی کہ آپ گناہ کے کام تو کافی سارے کرائے گئے کہ یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے، اور اچھے کاموں میں جو آپ انہیں حکم دیں گے وہ کریں گے. فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لو. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آخر میں پھر یاد دہانی کرا دی گئی. لا تتولوا قوما، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، غضب فرمایا. قد یئسوا من الآخرہ، اور جو مایوس ہو گئے آخرت سے، کما یئس الکفار، اس طرح جس طرح مایوس ہو چکے ہیں وہ کافر، من اصحاب القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں، تو ان سے کے ساتھ دوستیاں نہ کرو.